آپ کی موافقت میں ہزاروں لاکھوں مسلمان اکٹھے کر لیے جائیں گے، لیکن حسین آپ پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ لیکن حسین فرماتے تھے لوگوں مجھے مکہ چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ آپ نکل رہے ہیں مکے سے اور آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اصرار کیا گیا کہ مت جائیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں، آپ کے مقدر میں وہاں جانا لکھا تھا اور وہاں جا کر شہید ہونا لکھا تھا، اس لیے آپ کو جانا ہی تھا۔ جب آپ نکلے، آپ کے بہنوئی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط کے ذریعے اصرار کیا، اے بھائی آپ مکہ چھوڑ کر مت جائیے، وہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے، ایک فرزدق نام کا بہت مشہور شاعر ہوا ہے، جب وہ کوفے کی طرف سے آیا، امام حسین سے ملاقات ہوئی راستے میں اور فرمایا تم کوفے ہو کے آ رہے ہو، وہاں کے حالات کیا ہے ذرا بتاؤ۔ تو اس فرزدق شاعر نے کہا تھا حسین میں نے کوفے کے ایسے لشکر دیکھے ہیں، کوفے کے ایسے سپاہی دیکھے ہیں کہ جن کے دل آپ کی طرف ہے لیکن ان کی تلواریں یزید کی طرف مائل ہیں۔ اے حسین وہ لوگ تلواریں جب چلائیں گے تو آپ کے دفاع میں نہیں، آپ کی محبت میں نہیں، بلکہ آپ کے خلاف چلائیں گے، آپ کے مقابل چلائیں گے، اس لیے کوفہ جانے سے بعد آ جائیے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نواسا سب سے یہی کہتا تھا، اے لوگوں میری وجہ سے مدینے کے اندر خون بہایا جائے میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا، میں نے مدینہ چھوڑ دیا اور میں مکہ چھوڑ کے بھی جا رہا ہوں، اسی لیے کہ میری وجہ سے کہیں مکے میں خون نہ بہایا جائے، مکے کی حرمت، مکے کی عزت کو کہیں نہ پامال کیا جائے۔ کسی نے پوچھا تھا اے حسین آخر اتنی جلدی کیا تھی مکہ چھوڑنے کی؟ حج کے دن تھے، حج کے ایام تھے، آپ حج کر لیتے اس کے بعد میں مکہ چھوڑ دیتے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں میں نے صرف اس لیے مکہ چھوڑا ہے، اگر مکہ نہیں چھوڑتا میں تو میں انہی دنوں میں، انہی حالات میں، انہی ایام میں مجھے گرفتار کر لیا جاتا اور ایک جنگ کا ماحول بن جاتا، سب خون مارے جاتے، تلواریں ٹکراتی آپس میں، بے شمار لوگ قتل کر دیے جاتے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا اور مکے کو میں نے چھوڑ دیا اور میں کوفے کی جانب روانہ ہو گیا۔ آپ نکلے ہیں مکے سے، کئی جگہ راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہوئے جب یہ قافلے تھک جاتے، آرام کرنے کا احساس ہوتا تو آرام کرتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام مسلم شہید کر دیے گئے اور جب آپ کے قافلے کو پتہ لگا، ایک جگہ آپ کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا، کبھی کبھی مشورہ دیتے تھے لوگ راستے میں حسین کو، حسین اب بھی چلو واپس چل رہے ہیں، کوفے کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ جب ایک مقام پر حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت مسلم کے اور بھائی جو امام حسین کے ساتھ میں تھے انہوں نے قسمیں کھا لی
اور آپس میں عہد کر لیا کہ اب ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ کوفے والوں سے لے کر آئیں گے، ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، نہ ورنہ مسلم کی شہادت اور مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بہرحال یہ قافلہ حسین کا آگے رواں دوا ہے، کبھی رک جاتے، کبھی چلنے لگتے، کبھی نمازیں پڑھی جاتی راستے میں رکے، کبھی قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس قافلے میں راستے میں بھی ساتھی بن گئے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ ہمارا یہ قافلہ اس ارادے سے کوفہ جا رہا ہے، تو کئی لوگ راستے کے ساتھی بن گئے تھے امام حسین کے۔ ایک جگہ جب یہ قافلہ پہنچا جس کو تاریخوں میں کوہ ذی حشم کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، آپ ٹھہرے، اجاگے کھولے گئے، آرام کے لیے آپ نے قیام کیا۔ دیکھتے کیا ہے، دور سے گھوڑے کے ٹانپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گرد اڑتی دکھائی دے رہی ہے، اور ایک بڑا لشکر حضرت امام علی مقام امام حسین کے قافلے کو گھیر لیتا ہے۔ ملاقات ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آخر تم کون لوگ ہو؟ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عبید اللہ بن زیاد نے کوفے سے بھیجا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ حسین مکے سے نکل چکے ہیں، وہ راستے میں ہیں، یا تو وہ یزید کی بیعت کر لیں، یزید کے ہاتھ پر سودا کر لیں، نہ ورنہ ان کو گرفتار کر کے اور کوفے میں لایا جائے۔ ہم اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا یہی مقصد ہے۔ آپ نے جب اس لشکر کی باتیں سنی اور اس لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا تھا حر کو، جو بعد میں کربلا کی تاریخ میں امام حسین کی باتوں سے بگڑ گئے تھے اور آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئے اور کربلا کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضرت حر نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو قید کر لیں اور آپ کو کوفے لے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے حر، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہمیں قید کیا جائے گا؟ ہمیں قیدی بنایا جائے گا؟ ہمیں تو کوفے کے لوگوں نے بلایا ہے، وہاں سے خط آتے تھے اور اصرار کیا ہے لوگوں نے بہت، تب ہم کہیں جانے کو تیار ہوئے ہیں۔ لیکن حر نے ایک نہ سنی۔ جب ایک نہ سنی، سمجھانے کے بعد امام حسین نے کہا، اگر تم ہماری باتیں نہیں مان رہے ہو تو سنو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں جانے دیا جائے، یا پھر مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دیا جائے، میں وہیں جا کر اپنی زندگی گزار لوں گا۔ لیکن حر نے کہا تھا، اے حسین، اب میرے ساتھ میں جو لشکر ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گورنر کے کہنے پر عمل کریں اور تمہیں گرفتار کر کے کوفے تک لے جائیں۔ لیکن معاملہ جب آگے بڑھا، حسین کے قافلے میں سے بہت سے لوگوں نے عرض کی، اے حسین، اگر آپ حکم دے دیں تو ہم ان سے مقابلہ کر لیں، اور یہ ہماری ٹکر نہیں لے پائیں گے، یہ ہم سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی ہم جنگ کی شروعات، جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ بہرحال لکھا ہے تاریخوں میں، اس مقام پر ظہر اور عصر کی نمازیں حر کے قافلے میں، جو یزیدیوں کا قافلہ تھا، اس نے امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے تاریخ میں کہ ان کو پینے کے لیے پانی بھی دیا تھا، ان کو وضو کے لیے پانی بھی حسین کے قافلے والوں نے دیا تھا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ لوگ ظلم کر رہے ہیں، لوگ ان پر جبر کر رہے ہیں، اور ان کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جو لوگوں کے ظلم، لوگوں کے جبر کا بدلہ بھلائی اور احسان سے دیتا ہے۔ تاریخوں میں ہے کہ ظہر عصر کی نماز پڑھی گئی، اب یہ قافلہ آگے چلتا ہے۔
تکلم ہوتا گیا، بات چیت ہوتی گئی، آخر حر نے یہ کہا ٹھیک ہے میں ابن زیاد سے معلوم کر لیتا ہوں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اگر ابن زیاد کہے گا کہ آپ کو کسی راستے پہ جانے دیا جائے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر ابن زیاد اجازت دے گا کہ آپ واپس چلے جائیں تو میں آپ کو واپس جانے دوں گا۔ ایک سفیر کو بھیج دیا گیا یہ حالات معلوم کرنے کے لیے۔ دیکھتے کیا ہے، کوئی ابن زیاد کی طرف سے خط لے کے آیا ہے، ابن زیاد کا قاصد حر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور قاصد کیا خبر لاتا ہے، بیان کرتا ہے کہ اے حر، ابن زیاد کا یہ حکم نامہ ہے کہ تم حسین سے یا تو یزید کی بیعت کر لو، نہ ورنہ اگر وہ ضد کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو گرفتار کر کے کوفے لایا جائے۔ جب امام حسین کو یہ خبر دی گئی، تاریخ میں لکھا ہے کہ اب یہ قافلہ حر کے قافلے کے ساتھ میں آگے آگے چل رہا ہے، جب تھک جاتے تھے تو کہیں کہیں آرام کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ ایک جگہ پہنچے ہیں آپ جس کو تاریخوں میں قصر بنی مقاتل کے نام سے جانا جاتا ہے، تھک گیا تھا یہ قافلہ حسین کا، ساتھ میں شہزادیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ آپ سمجھ تو رہے تھے کہ ہاں اب میرے قتل کے منصوبے، میری شہادت کی تیاریاں ہو چکی ہیں، میں بہت جلد اپنی قتل گاہ پر پہنچ جاؤں گا، بہت جلد میں اپنی مشہد پر پہنچ جاؤں گا، جس کے بارے میں نشاندہی پیشن گوئی میرے نانا نے بہت پہلے میرے بارے میں بتا دی تھی کہ جہاں میرا نواسہ حسین قتل کیا جائے گا اس کو تاریخ میں کربلا کہا جاتا ہے۔ قصر بنی مقاتل پر پڑاؤ ڈالا گیا ہے، رات کی تاریخی چھانے والی ہے، مغرب کا وقت ہے، تھک چکا ہے یہ قافلہ، آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، کوئی بیٹھا ہے، آگ لگ جاتی ہے، حضرت امام علی مقام کی آگ لگ گئی۔ دیکھتے کیا ہے، خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا امام حسین سے، اس کی آوازیں سننے کے بعد امام حسین کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے آپ سے پوچھتے ہیں اے ابا جان، رات کی تنہائی ہے، یہاں تو کوئی ابھی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن آخر کس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ رات کے وقت میں اچانک یہ الفاظ آپ کی زبان پر کیسے آئے ہیں؟ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں دل میں وہ ٹھنڈک محسوس کر رہے تھے کہ بہت جلد ہم نانا جان کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے علی اکبر، اے ہم شکل مصطفیٰ، ہم شبیہ مصطفیٰ، میرے شہزادے، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے اور خواب یہ تھا، کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ حسین کا قافلہ ہے، ان کے ساتھ میں ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ میں ان کی شہزادیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ میں ان کی بیویاں بھی ہیں، یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ حضرت حسین نے ارشاد فرمایا میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں اے حسین اعظم، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے، میرے ابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نانا سچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے باپ علی سچے نہیں ہیں؟ حسین فرماتے ہیں اے علی اکبر، میں بھی سچا ہوں، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہم جس دین پر چل رہے ہیں وہ دین سچا ہے، جس مشن پر چل رہے ہیں وہ مشن بھی سچا ہے، لیکن بہت جلد ہمیں موت آنے والی ہے۔ علی اکبر اپنے باپ حسین کو تسلی بھرے الفاظ سناتے ہیں اے ابا جان، جب میں بھی حق پر ہوں، آپ بھی سچائی پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہم دین کے راستے میں نکلے ہیں، ہم قرآن کے راستے میں نکلے ہیں۔ اے حسین، اگر ہمیں ایسی موت آ جائے تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ایسی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں
بیٹے کے یہ سکون بھرے الفاظ سن کر حسین کو اور تسلی آ جاتی ہے کہ میرا بیٹا سکون کی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال یہ قافلہ اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھا، ایک مقام اور آتا ہے جس کو نینوا کے نام سے کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی حسین آدم نے یہ کہا تھا، اے ہو مان جاؤ، کوفے مجھے لے کے جا رہے ہو، میں سمجھ چکا ہوں تمہارے ارادے اچھے نہیں ہیں، ابن زیاد کے ارادے اچھے نہیں ہیں، تم لوگوں نے ہمیں بہت اصرار کر کے بلایا ہے مدینے سے، مکے سے، آخر ہمیں قیدی بنا رہے ہو تم، آخر ہمیں قید کر کے کوفے کی جانب لے جا رہے ہو، اب بھی مان جاؤ، یا پھر ایسا کرو کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس لے چلو، میں یزید سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسا کہ میرے بھائی حسن نے کبھی امیر معاویہ سے اپنے معاملے کی صلح کرائی کر لی تھی، ایسے میں بھی یزید کے پاس جا کر یزید سے آمنے سامنے بات کر کے ہم معاملے کو حل کر لیں گے۔ لیکن وہ اس کی طرف سے یہی جواب ملتا تھا کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ یا تو حسین سے بیعت لے لو، یا تو حسین کو قتل کر دو، یا حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے۔ بہرحال یہ قافلہ اور آگے بڑھا، نینوا کے مقام سے تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے۔ جب آگے بڑھا ایک جگہ ایسی محسوس ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاریخ گواہ ہے، ایک موقع سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین سے ہو کے نکلے تھے کسی جنگ سے واپسی کے موقع پر، تو آپ کو خوشبو محسوس ہوئی کہ یہ وہ کربلا ہے جس کے بارے میں نبی نے خبر دی تھی کہ اے لوگوں، میرا نواسہ حسین، میرا شہزادہ حسین کربلا کی وادی میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی جنگ سے واپسی کے موقع پر نکل رہے ہیں، آپ کو خوشبو کا احساس ہو گیا، آپ رک گئے، آپ پوچھتے ہیں اے لوگوں یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا تھا اے علی شیر خدا یہ کربلا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رک جاتے ہیں اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا کربلا کی زمین پر اتنا روئے تھے کھڑے ہو کر کہ آپ کے آنسو بہہ کر زمین تک پہنچ گئے تھے اور زمین تر ہو گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا تھا اے علی شیر خدا، اے مشکل کشا، آپ تو بڑے بہادر انسان ہیں، بڑے شجاعت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، لیکن کربلا کی دھرتی پر کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں میرا رونا اس لیے ہے، یہ وہی کربلا ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بیٹا حسین، میرا نواسہ حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ آج میرے قدم یہاں پر پڑے ہیں، میں بھی اپنے بیٹے کی شہادت کو یاد کر کے، میں اس دن کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جس دن میں نہ ہوگا، فاطمہ نہ ہوگی، حسن نہ ہوگا، میرے بیٹے حسین کے کاموں پر بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، اور اسی کربلا میں، اسی تپتی ریت پر حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ میں حسین کی اس قربانی کو یاد کرتے رو رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا تھا جب آپ بالکل کربلا کی زمین پر پہنچ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ تو ذرا صحیح یہ کون سی جگہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا تھا یہ کربلا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت امام حسین نے سنا یہ کربلا ہے، آپ نے اپنی سواری کو روک دیا ہے، ترنت اتر جاتے ہیں، اس زمین سے اتر گئے، اس زمین پر اتر گئے، اپنی سواری سے نیچے آ گئے اور ارشاد فرماتے ہیں وہ الفاظ دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ۔ ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں، اے دنیا والوں، اے میرے قافلے والوں، یہی وہ جگہ ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے کجابے بولے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کے قافلے کو لوٹا جائے گا۔ اب میں اپنی مشہد تک پہنچ گیا ہوں، اپنی شہادت گاہ تک پہنچ گیا ہوں، اب میں اس سے آگے جاؤں گا، نہ اس سے پیچھے جا سکتا ہوں، نہ اس سے دائیں جا سکتا ہوں، نہ بائیں جا سکتا ہوں، بلکہ جہاں مجھے پہنچنا تھا
वहां पहुंच गया हूँ। तारीख गवाह है। और मैं भी कहा था ऐ हुसैन अब आप अपनी जगह पहुंच चुके हैं, वो देखो सामने फुरात का पानी बह रहा है, यहाँ पानी भी है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इब्ने ज़ियाद की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि हुसैन को जहाँ ठहराया जाए वो वहाँ हरियाली नहीं होना चाहिए, सुकून की जगह ना हो, हुसैन को परेशान नहीं होना चाहिए, रेतीली जमीन पर ठहराया जाए, जहाँ चटकेल मैदान हो वहाँ हुसैन के काफिले को रोका जाए। हजरत हुसैन ने समझ लिया था कि यही जगह है जहाँ मुझे रोका जाएगा। इमाम हुसैन ने खुदा के खोल दिए हैं, अपनी सवारियों को बिठा दिया है, अपनी शहजादियों को, अपनी बेटियों को उनकी सवारियों से नीचे उतारा और सबको तसल्ली देते हैं, ऐ काफिले वालों, ऐ नबी के खानदान वालों, नबी की प्यारी बेटियों, नबी की प्यारी शहजादियों, ये करबला है जहाँ हमें पहुँचना था, हम पहुँच चुके हैं, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब तारीख कहा है, लिखा है तारीखों में कि आप या तो 1 मुहर्रम को या 2 मुहर्रम को करबला की धरती पर पहुंच गया था वो हुसैन, जो कभी मदीने से चला था, जो कभी मक्के से चला था। किस लिए जा रहा है ये हुसैन कूफे की जानिब? सिर्फ नाना की दीन की वजह से जा रहा है, कुरान की वजह से जा रहा है, और चटियल मैदान पर इसको बिठाया जा रहा है जहाँ हरियाली नहीं है, जहाँ सब्जे नहीं है, जहाँ सुकून की जगह नहीं है, तपती रेत है, चटियल मैदान है, दूर दूर तक बस्ती नजर नहीं आती थी। ऐसी जगह उस हुसैन को बिठाया जा रहा है जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है, जिसके सदके में जन्नत को संवारा गया है, जिसके सदके में जन्नत सजाई गई है। उस हुसैन को चटियल मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हुसैन, ये दुनिया तुम्हारे सब्र को, तुम्हारी इस्तिकामत अल दीन को, तुम्हारी शुजाअत को, तुम्हारी बहादुरी को, तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारी अज़मत को, तुम्हारे इस्तिक़लाल को, तुम्हारे सब्र और रज़ा की उस मंजिल को जिस पर तुम फाइज थे, हमेशा सलाम पेश करती रहेगी नाना की ये तुम्हारी उम्मत। ऐ हुसैन, तुमने जो सब्र किया है, तुम जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मगर फिर भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो, अल्लाह की खुशनुदी में खुश हो, अल्लाह की खुशी में तुम्हारी खुशी है। इमाम हुसैन खुद जाते हैं और तकरीबन 2 मुहर्रम या 1 मुहर्रम की तारीख थी, इमाम हुसैन अली का शहजादा, नबी का नवासा करबला में पहुंच जाता है। इमाम हुसैन करबला में पहुंच गए, उधर कूफे में शोर हो गया कि हाँ हुसैन करबला पहुंच चुके हैं। जब करबला पहुंचे तो उधर पहले तो कूफियों ने कम फौजी लगाए थे, लेकिन जैसे हुसैन का काफिला करबला में पहुंचा, फौजों पर फौजें आना शुरू हो गई। लिखा है तकरीबन 22,000, बल्कि बाद लोगों ने इससे ज्यादा के लिए भी कहा है, लेकिन आम तारीख 22,000 की आती है कि थोड़े थोड़े करके 82 या 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर थोड़े थोड़े करके करबला में पहुंच गया था। अच्छा डरती थी दुनिया, निहत्ते थे ये लोग, लेकिन जानते थे कि 72 के मुकाबले में 22,000 भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इनसे मुकाबला करना, इनसे लड़ना, इनसे टकराना कोई आम बात नहीं है। ये हाशमी खानदान के शेर हैं, इनकी रगों में अली शेर खुदा का खून बहता है। बहरहाल इब्ने ज़ियाद ने करबला के इस मामले को और करबला की इस मुहिम को पूरा करने के लिए जिस आदमी का इंतखाब किया, उसका नाम तारीख में है अम्र बिन साद। और ये इब्ने साद ये वो बदबख्त इंसान है कि जिसके बाप बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तारीख रही है, बहुत ऐसा होता है, कभी बेटा बहुत आला है, बाप कुछ कम दर्जे का होता है, या ये कह लो कि घटिया निकल जाता है, और कभी ऐसा होता है कि बाप बहुत आला दर्जे का है लेकिन उसकी औलाद नालायक निकल जाती है। ये उसी बाप का बेटा था कि बेटा साहबी रसूल, ऐसा बाप
ایسا باپ جو صحابی رسول ہے، ہمیشہ نبی پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن اسی کے بیٹے نے ابن سعد نے کربلا میں سب سے پہلا تیر اگر چلایا تھا امام حسین کے خلاف تو یہی ابن سعد تھا۔ بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو ایران کے کسی علاقے میں ایک کوئی شہر تھا، وہاں کے لیے اس کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں کی گورنری، وہاں کی حکومت تمہیں ملے گی۔ لیکن جب حسین کربلا میں پہنچ گئے تو اس ابن سعد سے کہا گیا، اے ابن سعد اب تم وہاں بعد میں جانا، پہلے حسین سے مقابلہ کر لو، حسین کے معاملے کو حل کرو، کیسے نپٹنا ہے تمہیں، کیسے کیا کرنا ہے۔ بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، اگر سب سنائی جائیں گی تو ٹائم بہت چاہیے۔ تاریخیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، 3 محرم ہوتا ہے، 4 محرم ہوتا ہے، 5 محرم ہوتا ہے، 7 محرم ہوتا ہے، اور آج ہی کی وہ تاریخ جس کو 7 تاریخ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ 7 تاریخ سے ہی حضرت امام حسین کے اس قافلے پر، ان شہزادیوں پر، ان چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، اے حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو یا تو تم مان جاؤ، نہ ورنہ یہ فرات جو دکھائی دے رہی ہے، جو پانی بہ رہا ہے، جانور بھی پیئیں گے، درندے بھی پیئیں گے، پرندے بھی پیئیں گے، لیکن حسین تمہیں ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے گا۔ ذرا دل تھام کر بیٹھو اور تصور تو کرو ذرا صحیح، تمہارا دل ہلے گا، تمہاری روح کانپے گی کہ کن سے کہا جا رہا تھا یہ کہ جانور بھی پیئیں گے، درندے بھی پیئیں گے، پرندے بھی پیئیں گے، لیکن حسین تمہیں نہیں پینے دیا جائے گا، جس کے صدقے میں فرات کو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ آپ انہی پہ روکا جا رہا تھا، فرات کے پانی سے، جن کے صدقے میں زمزم ملا ہے دنیا کو، آپ ان کو فرات کے پانی سے روک دیا گیا ہے، جن کے صدقے میں حوض کوثر ملے گا دنیا کو، آپ انہی کو پیاسی سے، فرات کے پانی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تاریخیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی کریم کے پیارے نواسے نے یہ قاصد کو بھیجا اور کہا ابن سعد سے کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے، ابن سعد سے امام حسین کا مقابلہ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے۔ ابن سعد سے حسین نے کہا تھا، اے ابن سعد پہلے تو تم یہ بتاؤ آخر اتنی بڑی دشمنی کیا ہو گئی، آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہمیں تم نے بلایا ہے، تم نے مسلم کو شہید کر دیا، ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا، بے گناہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اب تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اگر میرا اور یزید کا معاملہ ہے تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ، یزید تک مجھے جانے دو۔ ابن سعد کے عقل میں باتیں آ گئی، سمجھداری والی بات تھی، اور ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور ابن سعد کہتا ہے، اے ابن زیاد حسین نے تو بڑا اچھی بات کہی ہے، وہ تو صلح کی بات کر رہے ہیں، وہ تو امن سکون کی بات کر رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید سے میری ملاقات کرا دو، میں معاملات طے کر لوں گا اس شرطوں کی بنیاد پر جیسے میرے بھائی حسن نے صلح کی تھی، میں بھی صلح کر لوں گا۔ وہاں پر ایک بہت بدبخت انسان بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تاریخ میں شمر ذی الجوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابن زیاد کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، حسین کے راستے کو چھوڑ دیا جائے، یزید کا آمنا سامنا کرا دیا جائے، حسین جانے یزید جانے، ہم کیوں حسین کو قتل کریں گے، بلا وجہ حسین کے قتل کا دھبا اپنے دامن پر لگائیں گے۔ لیکن وہ مکار انسان، وہ بدبخت، وہ عیاش شمر ذی الجوشن نے کہا تھا، اے ابن زیاد کیا پاگل ہو گئے ہو تم، حسین تمہارے قبضے میں ہے، حسین کا قافلہ تمہارے قبضے میں ہے، اگر تم نے آج بھی حسین کو چھوڑ دیا تو یہ تمہارے قبضے میں آنے والا نہیں ہے۔ اے حسین، اے ابن زیاد موقع ہے، تمہیں بڑی حکومتیں ملیں گی، یزید کے دربار میں تمہارا نام ہو جائے گا، وہاں چرچے ہو جائیں گے، یزید کی طرف سے تمہیں بڑے تحفے اور تحائف دیے جائیں گے، لیکن لالچ میں آنے کے بعد
ابن زیاد کے بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ہاں شمر کہتا تو صحیح ہے. اب ابن زیاد نے کہا اے شمر ایک خط لکھا جائے اور قاصد کو بھیجا جائے اور جا کر کہہ دو کہ اے ابن سعد یا تو حسین سے بیعت لو یزید کی یا پھر حسین کو قتل کرو, اور اس پر تم راضی نہیں ہو تو اے شمر اس معاملے کو تم خود جا کے حل کر لو اور تم خود نپٹ لو جا کے. تاریخ گواہ ہے یہ دنیا لالچ میں آ کر ماری جاتی ہے, لالچ کو بڑی بلا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے میرے جانے کے بعد میری امت پر ایک بہت بڑا خوف لاحق ہوتا ہے. میں ڈرتا ہوں اپنی امت کے معاملے میں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے جانے کے بعد میری امت میں طمع پیدا ہو جائے گا, لالچ پیدا ہو جائے گا, اور اس لالچ کی بنیاد پر, اس طمع کی بنیاد پر, اس دنیا داری کی بنیاد پر یہ لوگ خلاف ہو جائیں گے, اپنے دین کا سودا کریں گے, اپنے اسلام کا سودا کریں گے, عمل میں کمزور ہو جائیں گے, قرآن کو مضبوطی سے نہیں پڑھ لیں گے. ایسا ہی تو کربلا میں بھی ہو رہا تھا. کربلا میں یہی تو تھا نہ. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی اذانیں پڑھ رہے تھے, وہ لوگ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے, وہ لوگ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی ایمان والے ہیں. بہرحال یہ شعر پہنچ جاتا ہے ابن سعد کے پاس اور کہتا ہے اے ابن سعد تم صلح کی بات مت کرو, تم حسین سے دوستی مت کرو. ہم نے سنا ہے کہ رات رات پر بیٹھ کے تم اور حسین باتیں کیا کرتے ہو. کیا معاملہ ہے؟ بڑا نرمی کے ساتھ پیش آ رہے ہو حسین کے ساتھ. آج اب ابن زیاد کا قاصد آ چکا ہے, ابن زیاد کا خط آ چکا ہے کہ یا تو تم حسین سے بیعت لے لو, ورنہ حسین کو قتل کر دو, اور اس بات پر اگر راضی نہیں ہو تو پھر اس معاملے کو میں سنبھالتا ہوں اور تم ہٹ جاؤ. لیکن دنیا بہت بری چیز ہے. بعض موقعوں پر دنیا کے لالچ میں آ کر ابن سعد نے ہاں بھر لیا اور تیار ہو گیا کہ ہاں ہاں میں تیار ہوں, حسین یا تو بیعت کریں گے یا پھر ہماری تلواروں کے ذریعے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. یہ تاریخ گواہ ہے. ابن سعد نے تیاری شروع کر دی ہے. 7 تاریخ گزر جاتی ہے, 8 تاریخ گزر جاتی ہے, 9 تاریخ گزرنے والی ہے. شام کا وقت ہے میرے پیارے عزیزو. تاریخ میں لکھا ہے, ذرا کربلا کے منظر کو یاد کر کے سنو, تھوڑا لطف بھی آئے گا, ایمان بھی تازہ ہوگا, حسین کی قربانی بھی یاد آئے گی. حسین ہم تمہیں یہاں بیٹھ کے آج بھی یاد کر رہے ہیں. وہ قربانی جو تم نے بھوک اور پیاس کی شدت میں رہ کر اسلام کی خاطر کی ہے, یہ تمہاری نانا کی امت تمہیں بھلائے گی نہیں اس قربانی کو. تاریخ گواہ ہے 9 تاریخ گزرنے والی ہے. عاشورہ کی رات شروع ہو گئی ہے جس کو ہم 10 محرم کی رات کہا کرتے ہیں. شام کا وقت ہے. یہ تھکا ہوا ہے حسین, سفر کا مارا ہوا تھا حسین. اب یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ لوگ صبح کو مجھے بھی قتل کر دیں گے, میرے شہزادوں کو قتل کر دیں گے, اور میرے قتل کے بعد میرے خاندان کو لوٹیں گے بھی یہ لوگ, میرے خاندان کی عزتوں کو پامال بھی کریں گے یہ لوگ. حسین جان رہے تھے, حسین تھک چکے ہیں. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ تلوار کی ٹیک لگا کے ایک خیمے سے بیٹھے تھے, نیند آ جاتی ہے, آنکھ لگ جاتی ہے, آنکھ لگ گئی, دیکھتے کیا ہے خواب میں نانا جان تشریف لائے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے حسین تھوڑا سا صبر اور کر لو, بس کل دن تک کا معاملہ ہے, بہت جلدی تم ہمارے پاس آنے والے ہو, تم علی کے پاس آنے والے ہو, تم فاطمہ کے پاس آنے والے ہو, تم حسن کے پاس آنے والے ہو, تم مسلم کے پاس آنے والے ہو. تمہیں یہ لوگ پیاس میں تڑپا رہے ہیں, تمہیں پیاسا رکھا گیا ہے, بہت جلدی تم ہمارے ہاتھوں سے جنت کے جام پیو گے, حوض کوثر کا پانی پیو گے. امام حسین نے یہ خواب دیکھا, بیدار ہو جاتے ہیں. ایک شور ہوتا ہے, گھوڑوں کی ٹانگوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے. بہن زینب آتی ہے, اپنے بھائی کو تھوڑا سا سہارا دیتی ہے, بیدار کرتی ہے. اے بھیا آوازیں آ رہی ہیں, گھوڑوں کی ٹانگوں کی آوازیں ہیں, کیسی آوازیں ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ بہن تو بہت دیکھی ہے دنیا میں, لیکن جیسی بہن اللہ نے حسین کو دی ہے شاید دنیا میں ایسی بہن زینب کہیں تمہیں ملے گی. حسین کا کیسا ساتھ دیا ہے زینب نے. کربلا کی تاریخ رہی ہے, جب مدینے سے چلی ہے تو بھی حسین کے دامن سے وابستہ رہی ہے, جب مکے سے چلی ہے تو سفر میں حسین کو دلاسا دیتی رہی ہے, اور جب کربلا کی
धरती पर पहुंची है, तब भी हुसैन को सहारा देने वाली बनी है ये ज़ैनब। ऐ ज़ैनब, तेरी कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते हैं। जैसा तूने सहारा दिया है हुसैन को, जैसा तूने दिलासा दिया है हुसैन को, उस कुर्बानी को ये दुनिया, ये तारीख मिटाना चाहे तो भी नहीं मिटा सकती है। हज़रत ज़ैनब ने ऐलान किया, भाई किससे कहा, ऐ भैया आवाज़ें आ रही है, शोर सुनाई दे रहा है। हज़रत हुसैन ने अब्बास को पुकारा है, ऐ अब्बास देखो तो जरा सही ये शोर कैसा है। हज़रत अब्बास खैमे से निकल के आते हैं, देखते क्या है कि इब्ने साद एक बड़ा लश्कर लेके और इमाम हुसैन के खैमों की तरफ चला आ रहा है। पूछते हैं अब्बास क्या मामला है, आखिर क्यों चले आ रहे हो। इब्ने साद की वही एक रट थी कि या तो यजीद को मान लो या वरना जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत इमाम हुसैन ने यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की थी, मान जाओ, मेरे कत्ल के डर पे मत हो, मुझे मत सताओ, न वरना इसका हिसाब देना बहुत मुश्किल काम है। इब्ने साद लेकिन मानने को तैयार नहीं है। हज़रत हुसैन ने फरमाया, ऐ अब्बास अगर ये नहीं मान रहे हैं, यानी कि वो लोग तो 10वीं मुहर्रम की रात, आशूरा की रात, शाम के वक्त में ये हमला करने के लिए तैयार थे, हुसैन से जंग करने के लिए तैयार थे। हज़रत हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्बास इनसे जाकर ये कह दो कि अगर ये अब मानने वाले नहीं हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे शहीद करना चाहते हैं, मेरे बच्चों को मारना चाहते हैं, तो इनसे कह दो कि सुबह तक की मोहलत और दे दो, आज रात के लिए हमें छोड़ दो, इसलिए कि आज ये आखिरी रात है। हम जानते हैं कि सुबह हम मक्तल में शहीद कर दिए जाएंगे, हमारी लाशें बेगोरो करबला की धरती पर तड़पती नजर आएंगी। अब्बास इनसे कह दो 1 लाख की मोहलत दे दें, तारीखों में गवाह है। अब्बास ने कहा था कि सुबह की मोहलत दे दी जाए। इब्ने साद की तरफ से कहा था, ठीक है, अगर तुम मोहलत मांग रहे हो तो तुम्हें मोहलत दे दी जाती है। जब वो चले जाते हैं, इब्ने साद का लश्कर चला गया। अब इमाम हुसैन अपने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने अहले बैत को भी इकट्ठा किया है और अपने काफिले में, अपने खैमे में एक तकरीर शुरू करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे काफिले वालों, ऐ मेरे घर वालों, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मदीने से चले थे मेरे साथ, मक्के चले थे मेरे साथ, मक्के से यहाँ तक आए हो मेरे साथ। मेरे दोस्तों जो अहले बैत के अलावा जो आपके साथी थे, उनसे भी आपने इरशाद फरमाया, मेरा तुमने बहुत साथ दिया है, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा अता फरमाएगा। लेकिन इन्हें देख रहे हो, इन यजीदियों की हालत देखो, ये अब हमारे कत्ल के दर पे हो चुके हैं, अब ये हमें कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मैं तुमको इजाजत दे रहा हूँ कि आज रात का मौका है, रात का सन्नाटा है, कोई देख भी नहीं रहा है, तुम निकल जाओ चुपके से। सुबह को मैं अकेला या तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तारीख गवाह है, हुसैन के उन साथियों ने एक ज़बान कहा था, अरे हुसैन तुम तो जाने की बात कर रहे हो, अगर वक्त आएगा तो जाने भी कुर्बान करेंगे, लेकिन कभी भी हुसैन हम तुम्हें तना छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हुसैन के साथियों ने भी कहा था, हुसैन के घर वालों ने भी कहा था। अब्बास कहते थे, ऐ भैया क्या तुझे मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मैं तेरी माँ फातिमा की दुआओं का नतीजा तो हो जो दुनिया में आया हूँ। ये अब्बास वफा का वो अलमदार बन के आया था। कह रहे थे हुसैन से, ऐ हुसैन अभी तो अब्बास आपके साथ में है, ये अब्बास आपका वफादार भाई साथ में है, आप अपने आप को तनहा मत समझो, आप अपने आप को अकेला मत समझो। सारे साथियों ने, सारी बीवियों ने, सारी शहजादियों ने, सारी बेटियों ने बैठ जवान कहा था, हुसैन जाने तो कुर्बान कर सकते हैं, हम मारे तो जा सकते हैं, गर्दनें हमारी काटी जा सकती है, लेकिन तन्हा करबला की धरती पर हुसैन तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हम आप छोड़ के चले गए हमारी जान बच सकती है, हम मारे नहीं जाएंगे, लेकिन जब मैदान महशर में दुनिया का सरदार तशरीफ लाएगा, मैदान महशर को सजाया जाएगा,
وہاں فاطمہ آئیں گی، وہاں علی آئیں گے، وہاں حسین حسن بھی ہوں گے، وہاں مسلم بھی ہوں گے، وہاں مسلم کے شہید ہونے والے دونوں بچے بھی ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ میرے حسین پر جب مصیبت آئی تھی، میرے حسین پر جب پریشانی آئی تھی تو تم سب چھوڑ کر حسین کو آ گئے تھے۔ اے حسین یہ نہ کہیں ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، سب نے عہد کیا تھا حسین ہم آپ کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں، کٹنے کو تیار ہیں، لیکن آپ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے۔ آؤ آؤ، یہ عاشورے کی رات ہے، آخری رات ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو حسین نے ارشاد فرمایا جب ایسا ہے تو سب اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ سے دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوتیں کرو، تسبیح و تحلیل پڑھو۔ سب جانتے تھے کہ یہ ہماری آخری رات ہے، کوئی کسی کونے میں ہے، کوئی کسی خیمے میں ہے، کسی کے ہاتھ پھیلے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کسی کے دامن پھیلے ہیں، بھیک مانگی جا رہی تھی۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کبھی زینب دعائیں کرتی ہوگی کربلا کی اس تپتی ریت پر، اے اللہ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی کو کل شہید کر دیا جائے گا، میرے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے گا، میرے بھتیجوں کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن اے اللہ میرے اس خاندان کو، میرے ان ساتھیوں کو کل میدان کربلا میں تو ثابت قدم رکھنا، ان کے پاؤں لرزا نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاؤں استقامت علی الدین پر رہے، ہٹنے نہیں چاہیے۔ یہ دعائیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی بات تھوڑی روک کے یہاں پر آپ کو بھی تھوڑی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میرا حق ہے امام ہونے کے ناطے۔ میرے پیارے عزیزو، ہم آپ بھی حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ 10 محرم کی رات جب آیا کریں تو آپ خرافاتوں میں نہ پڑا کرو، ایسے ہی نہ گزارا کرو، بلکہ حسین کی اس 10ویں محرم کی رات کو یاد کو کر لیا کرو۔ حسین جانتے تھے کہ صبح کو ہم شہید کر دیے جائیں گے، لیکن وہ رات کیسے گزاری گئی تھی؟ حسین چاہتے تو پورا موقع تھا، پورا ٹائم تھا، آپ بھاگ سکتے تھے رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں نکل سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اور چاہتے تو لشکر بھی اکٹھا ہو سکتا تھا، چاہتے تو ہتھیار بھی اکٹھے ہو سکتے تھے، جنگی لڑنے والے لوگوں کو بلایا جا سکتا تھا، ہتھیار اکٹھے کیے جا سکتے تھے، ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کسی کا مسلح کہیں بچھا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کسی کے ہاتھ دعا کے لیے ہوتے ہیں، اور سب اللہ سے لو لگائے ہیں، آخری رات گزار رہے ہیں۔ تم بھی حسین کے ماننے والے ہو، کبھی کبھی حسین کی قربانی کو یاد کر کے تم بھی مسلح بھی بچھایا کرو، کبھی کلمے بھی پڑھ لیا کرو، کبھی درود بھی پڑھ لیا کرو۔ نیت یہ کر لیا کرو کہ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں، جو کلمے پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اس نذرانے کو حسین کی بارگاہ میں ہماری طرف سے قبول کر لے۔ مجھے یہ بتاؤ 10 محرم کو، 10 محرم کی رات میں 9 تاریخ میں گشت کے نام پر جو کیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا محرم میں یہ سب ہوا تھا؟ ارے تمہارا دل کانپ جائے گا۔ محرم میں تو وہ ہو رہا تھا، کسی کے آنسو دامن میں گر رہے ہیں، کسی کے آنسو زمین پہ گر رہے ہیں، کسی کے آنسو ہاتھوں میں گر رہے ہیں۔ دعائیں یہی تھی، اے اللہ ہماری آزمائش کی جا رہی ہے، ہمارے امتحان کیے جا رہے ہیں، کل کربلا کی دھرتی پر ہم ثابت قدم رہیں، ہمارے پاؤں میں تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ آپ بھی ایسا ہی کیا کرو۔ 10 محرم کی جب رات آیا کرے اس میں دعائیں مانگا کرو، 10 محرم کی جب رات آیا کرے اس میں اللہ کی عبادت کیا کرو، حسین کا صدقہ دیا کرو، حسین کے وسیلے سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا بھی اور اللہ تعالیٰ تمہیں عطا بھی فرمائے گا۔ یہ تاریخ ہے، 10 محرم کی رات گزاری جا رہی ہے، اور یہ 10 محرم کی رات جب گزری ہے، تاریخ میں آیا ہے کہ فجر طلوع ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اذانیں تو پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی رہیں گی، لیکن بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ کربلا میں 10 محرم کی تاریخ کو فجر کی اذان حضرت علی اکبر نے پڑھی تھی۔ کیسی اذان پڑھی ہوگی علی اکبر نے؟ وہ جانتے تھے کہ میری اذان آخری اذان ہے۔ کربلا کی دھرتی علی اکبر کی اذان سے گونج رہی ہوگی، اور نماز پڑھانے والا کون ہے جو فجر کی نماز 10 محرم کو جماعت سے پڑھا رہا ہے؟ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ امام حسین کی ذات ہے، جو اپنے قافلے والوں کو 10 محرم کی تاریخ کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھا رہا ہے۔ وہ سب جانتے تھے، کربلا کی دیواریں دیکھ رہی تھی، آسمان کے فرشتے
دیکھ رہے تھے، جنت کی حوریں دیکھ رہے تھے کہ یہ عظیم قافلہ ہے، کیسے یہ لوگ ہیں کہ یہ جان بھی رہے ہیں کہ ہماری جانیں تھوڑی دیر کے بعد مار دی جائیں گی، ہمارے اوپر تلواریں چلائی جائیں گی، لیکن اللہ کی عبادت میں کمی نہیں کر رہے ہیں، اذان وقت پہ ہو رہی ہے، نماز وقت پہ ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت وقت پہ ہو رہی ہے۔ آؤ آؤ ہم بھی سیکھیں، تم بھی سیکھو، کربلا سے اتحاس، کربلا کے اتحاس سے نصیحت حاصل کرو کہ امام حسین نے دین کو بچایا ہے کربلا میں، امام حسین نے نماز کو بچایا ہے کربلا میں، امام حسین نے اذان کو بچایا ہے کربلا میں، امام حسین نے قرآن کو بچایا ہے کربلا میں۔ لیکن دوسرے پہلو کی طرف نظر کرو تو امام حسین نے دین پہ عمل بھی کیا تھا کربلا میں، امام حسین نے نماز پڑھی بھی تھی کربلا میں، امام حسین نے اذان پڑھی بھی تھی کربلا میں، امام حسین نے قرآن بچایا بھی تھا کربلا میں، اور قرآن پڑھا بھی تھا کربلا میں۔ آؤ ہم بھی حسین کے غلام ہیں، ہم بھی ثبوت دے دیں، اے حسین اعظم ہم تمہارے غلام ہیں، بچانے کی کہیں بات آئے گی تو دین بچایا بھی جائے گا، اور اگر عمل کرنے کی بات آئے گی تو دین پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ ہم بھی اسی حسین کے ماننے والے ہیں، اسی حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کربلا کی 10 محرم صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ لی گئی اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، نعرے بجنے لگے صبح سے ہی یزیدیوں کی طرف سے کہ تیار ہو جاؤ اور آ جاؤ مقابلے میں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان میں گئے اور اتمام حجت کے لیے آپ نے ایک تقریر اور فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا تھا، اے کوفے والو، کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نانا خیر البرا ہے، میرے کوفے والو مراتب کو سمجھو، میں نواسہ محمد بنایا گیا ہوں۔ امام حسین تقریر کر رہے تھے، اے کوفیو، اے یزیدیو، سن لو، تم نے مجھے بلایا، دھوکہ دیا، اب تم مجھے قتل کرنے کے در پر ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو، مارنے سے پہلے دیکھ لو میں کون ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا چہیتا ہوں، زینب میری بہن ہے، نبوت کا خاندان ہمارا خاندان ہے، رسالت کا خاندان ہمارا خاندان ہے، جب میرے مراتب کو پہچان لو، اگر تم نے مجھے مار دیا، مجھے شہید کر دیا تو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام حسین کی تقریر کا اثر لوگوں کے دلوں پہ ہونے لگا تھا، لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگے، لوگوں کی طبیعتیں بدلنے لگ گئی تھی، لیکن یہی شمر مکار وہاں بھی اپنی مکاری دکھاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا قریب تھا کہ حسین کی تقریر سے لوگ بدل جائیں، بہت سے لوگوں کے دل متغیر ہو گئے، چہروں میں بدلاؤ آ گیا، شمر نے ایک شور برپا کر دیا کہ کون سنا گا تمہاری باتیں حسین، یا تو یزید کی بیعت کر لو، لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ لیکن اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے، راہ راست عطا فرماتا ہے، جب سیدھی راستہ دکھاتا ہے تو کہیں بھی دکھا سکتا ہے، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے بھیڑ میں ہو۔ انہی لشکر یزید میں، اسی لشکر یزید میں ایک شخصیت ایسی تھی کہ جس کا دل پگھل گیا، اور ایسا پگھلا کہ حسین کے قدموں میں آ کے گر گئے۔ وہ کون تھے؟ جس کو دنیا انسانیت نے، جس کو تاریخ کے دنیا میں حضرت حر کے نام سے جانا جاتا ہے، قدموں میں آ گئے، معافی مانگنے لگے اور عرض کرتے ہیں، اے نبی کے نواسے، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، میں تو وہ حر ہوں جس نے آپ کو کوہ ذی حسن میں روک لیا تھا اور واپس نہیں جانے دیا تھا۔ حسین، میں قید کر کے کربلا تک، کوفے تک آپ کو لایا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ابن زیاد، یہ کوفے کے اندر یہ یزیدی آپ کے ساتھ ایسا برا برتاؤ کریں گے۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں کبھی آپ کو اس طریقے سے قید و بند کر کے آپ کے قافلے کو کوفے اور کربلا تک لے کے نہیں آتا۔
عرض کرتے ہیں وہ کہ اے حسین کیا میرے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا؟ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ معاف کر دی جائے گی۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں خود واقعی اگر تم نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا ہے اور تم ہمارے قدموں میں آ گئے ہو، تمہارے بات سمجھ میں آ گئی ہے تو تمہاری غلطی کو معاف کر دیا جائے گا، یہاں بھی معاف کر دیا جائے گا، اور کل قیامت میں اپنے نام